اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کہانی میں آپ کو بیان کروں گی وہ دو کساب کی ہے۔ وہ دونوں اطمینان سے گھوڑے دوڑاتے اپنے وطن جا رہے تھے۔ خوشحالی اور فارغ البالی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ وطن جانے کی خوشی میں وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے چلے جا رہے تھے، لیکن جب انہیں احساس ہوتا کہ ان کے وفادار جانور تھک چکے ہیں تو انہیں مرغزاروں اور سبززاروں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پھر سفر شروع کر دیتے۔ ان میں سے ایک کی عمر 40 سال تھی، لیکن دیکھنے میں وہ نوجوان دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسرا اپنی زندگی کے 18 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ تلاش روزگار نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا تھا اور اب یہ پورے 7 سال بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ ایک شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک فقیر کی عجیب و غریب صدا سنی، جو یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے تاکہ میں دولت سے کچھ دیر لطف حاصل کر لوں۔ دونوں بھائیوں نے جب یہ صدا سنی تو انہوں نے اپنی جمع پونجی فقیر کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اپنی دولت واپس لینے لگے تو فقیر نے شور مچا دیا، یہ دونوں میری دولت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور دونوں بھائیوں اور اس بیکاری کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے بیکاری اور دونوں بھائیوں کا موقف سنا۔ بیکاری کا کہنا تھا کہ یہ اس کی دولت ہے، یہ دونوں بھائی اسے دولت چھیننے لگے ہیں۔ اس نے شور مچا دیا اور یوں معلوم ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ دونوں بھائیوں کا موقف تھا، دونوں روزی کمانے آپ کے ملک آئے اور قصاب کا کام کرتے تھے۔ اب وہ اپنے وطن جا رہے تھے۔ راستے میں اس فقیر کی صدا سنی تو دولت کا مزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ہاتھ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے۔ ہمیں اس پر ترس آ گیا، ہم نے اپنی دولت اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ جب ہم واپسی کا مطالبہ کیا ہے تو اس نے شور مچا دیا۔ بادشاہ نے دونوں کا بیان سنا تو فوراً حکم دیا، ایک برتن میں گرم پانی لاؤ۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے بجائے فیصلہ سنانے کے یہ حکم دے دیا ہے۔ یہ دونوں بھائی الگ خوف زدہ، نہ جانے بادشاہ اب ہمیں کیا سزا دے۔ خیر برتن لایا گیا۔ بادشاہ نے فقیر سے تمام دولت لے کر گرم پانی میں ڈال دی۔ ان دنوں اشرفیاں استعمال ہوتی تھیں، یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے تمام دولت دونوں بھائیوں کو دے دی اور بیکاری کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تمام دربار حیران تھا، بادشاہ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ آخر ایک درباری نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے کہا، چونکہ دونوں بھائی قصاب ہیں، گوشت کاٹتے اور بیچتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پر لگ کر جم گئے تھے۔ گرم پانی میں گوشت کے ذرے الگ ہو کر تیرنے لگے اور بس میں نے اندازہ لگا لیا کہ بیکاری جھوٹ بولتا ہے اور دونوں جوان سچے ہیں۔ یہ بادشاہ والی افغانستان امیر عبدالرحمن خان اول تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، جب توریت پڑھتا تو خوش آوازی کی وجہ سے مرد اور عورتیں سب ہی نکل پڑتے۔ یہ جوان شراب بھی پیا کرتا تھا۔
ایک روز اس کی ماں نے اس سے کہنے لگی، اے بنی اسرائیل کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو شراب پیتا ہے، تو اگر اپنے پڑوس سے نکال دیں گے۔ ایک دفعہ ایک شب وہ شراب کے نشے میں گھر آیا اور توریت شریف پڑھنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، اٹھو وضو کر۔ نشے کی حالت میں اس نے ماں کے چہرے پر مارا، جس سے اس کی آنکھ نکل گئی اور دانت ٹوٹ گیا، اور کہنے لگی، خدا تجھ سے کبھی راضی نہ ہو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو کہنے لگا، اے ماں، تجھے سلام کرتا ہوں، اب اسے قیامت تک تجھے کبھی نہ دیکھوں گا۔ اس کی ماں نے جواب دیا، خدا تجھ سے راضی نہ ہو، چاہے جہاں مرضی جا۔ وہ پہاڑ پر جا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور 40 برس عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گیا۔ پھر اس نے بارگاہ ایزدی میں حاضر کی، اے اللہ، اے میرے مولا کریم، اگر تو نے مجھے بخش دیا تو مجھے بتلا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، تیری ماں کی رضامندی میں ہماری رضا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا اور اس نے پکار کر کہا، اے جنت کی چابی، اگر تو زندہ ہے تو نہایت خوشی، اور اگر تو فوت ہو چکی ہے تو میرے لیے مصیبت ہے۔ اس کی والدہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا فلاں بیٹا ہوں۔ ماں نے کہا، خدا تجھ سے راضی نہ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں سے کہا، اے ماں، یہی وہ ہاتھ ہیں جس نے تجھے مارا، تیری آنکھ نکالی اور دانت توڑا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے لیے لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، وہ اس میں کود پڑا اور اپنے بدن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دوزخ کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ یہ خبر لوگوں نے اس کی ماں کو۔ اس نے آواز دی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، آگ کے اندر۔ تب وہ کہنے لگی، اے بیٹا، خدا تجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اپنا ایک پر اس کی ماں کی آنکھ اور دانت پر مل دیا۔ اس کی آنکھ اور دانت دونوں جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ پھر اس لڑکے کے جسم پر بھی مل دیا، وہ بھی خدا کے حکم سے ویسا ہی ہو گیا جیسا وہ تھا، اور یوں ماں اپنے بیٹے سے ملی اور بیٹے کو معاف کر دیا۔ یہ کہانی تھی ایک ماں اور بیٹے کی۔ ماں جنت کی چابی ہے۔ وہ یوں ماں نے اس کو معاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا۔